ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اور ہر قسم کی تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے خاص ہے، کہ جس اللہ رب الرحمن نے اس وسیع و عریض کائنات کو بنایا اور پھر اس کائنات کے وسیع و عریض نظم و نسق کو چلایا، ہمیں بحیثیت انسان اس کائنات میں مبعوث فرمایا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ٹھہرایا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا، پھر حضرت انسان کے لیے اس زمین میں سے پھلوں اور سبزیوں اور اناج کو اگایا، اور اس زمین پر چشموں کو، ندیوں نالیوں کو، دریاؤں کو بہایا اور سمندروں کو ساکت و ساکت ٹھہرایا۔ حمد و ثنا کے بعد انگن لا تعداد درود و سلام ہو رحمت دو جہاں، سرور کون و مکان، امام الانبیاء، امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پر۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان نفوس قدسیہ پر، صحابہ کرام پر، کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ایک ایک قول کو، آپ علیہ السلام کے ایک ایک فعل کو ہم تک صحیح معنوں میں پہنچانے کا حق ادا کیا۔ سامعین محترم، آج اس دنیا میں حضرت انسان، میں اور آپ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ و لحظہ شکوے اور شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی کے پاس بیماری کا شکوہ ہے تو کوئی غربت و افلاس کو روتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں، مشقتوں، آفتوں کا شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں بہت سے ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، اور ہمارے انفرادی مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور مشقتوں کی وجہ سے ہم جزا و فضا کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم پہلی امتوں کا جو ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا اس کو پڑھیں تو ہم دنگ رہ جائیں کہ کس طرح ان اقوام کو ان کے گناہوں کی پاداش میں سزائیں دی گئی، ان کے اوپر عذابوں کو مسلط کیا گیا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں بڑے عذاب میں مسلط نہیں کیا۔
سورۃ العنکبوت ہے. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ان اقوام کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا، ان کی پکڑ کر لی گئی. اے اللہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے، ایسی اقوام تھی، مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ جن پر ہم نے پتھروں کا نزول کیا. ہم نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ایک بڑی دردناک چیخ نے آ لیا، ایسی چیخ کہ جس سے ان کے دل پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے اپنی رہائش گاہوں میں قیام پذیر تھے، اپنی بستیوں میں قیام پذیر تھے، اپنے بیوی بچوں میں خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے، بستیاں آباد تھیں، لیکن کیا ہوا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ہم نے ان کو ان کی بستیوں سمیت اٹھا کے زمین کے نیچے دفن کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے پانیوں میں غرق کر دیا. اللہ رب العزت کیوں ہمیں گزری ہوئی اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں ہمیں ان کی یاد دلاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اپنے اعمال کی درستگی کر لو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. ابھی جس طرح پوری دنیا کورونا وائرس کا شکار ہے، ایک وبا نے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اس کے بھی شکوے شکایتیں ہیں. اتنے لوگ مر گئے، کیا بنے گا، کس طرح گزر ہوگا. اب یہ شکوے شکایتیں، یہ خوشی اور غم، یہ راحتیں اور مصیبتیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. جہاں انسان کی زندگی میں خوشی ہے، وہاں اس کی زندگی میں غم بھی موجود ہے. جہاں انسان کی زندگی میں صحت ہے، وہاں اسے بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں. جہاں انسان کی زندگی میں انعامات ہیں، وہاں اس کی زندگی میں مشکلات بھی ہیں. جہاں انسان کی زندگی میں راحتیں اور فرحتیں ہیں، وہاں اس کی زندگی میں سعادتیں بھی ہیں. یہ زندگی کا ایک حسین امتزاج ہے. آپ ذرا امیجن کیجئے کہ آپ اس دنیا میں بس رہے ہیں اور ہر وقت روشنی ہی روشنی ہے. اگر ہر وقت روشنی ہی روشنی ہوتی تو روشنی کی اہمیت کا کس طرح پتہ چلتا؟ اگر اس دنیا میں علم ہی علم ہوتا، جہالت نہ ہوتی، تو علم کی اہمیت کا کس طرح پتہ چلتا؟ اگر ہر وقت نعمتیں اور دعوتیں جو ہے وہ انسان کے حصے آتی رہتی، بھوک نہ ہوتی،
تو انسان ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت کا ایک حسین امتزاج ہے کہ جہاں اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، وہاں دوسری طرف اللہ نے جہالت کو بھی انسان کے سامنے رکھا۔ جہاں اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا کی، کھانے کے لیے مختلف اشیاء عطا کی، وہاں اللہ نے انسان کے لیے بھوک بھی رکھی۔ جہاں اللہ نے اس دنیا میں اجالا اور روشنی رکھی، وہاں اللہ نے اندھیرا بھی پیدا کیا، تاکہ انسان اجالے کی، روشنی کی، علم کی اور نعمتوں کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ اب غم جب کہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے تو اس میں مختلف ہمیں اقوال ملتے ہیں، مختلف فلسفیز ملتی ہیں۔ جس طرح اگر بدھ مت کو دیکھا جائے تو ان کے نزدیک ان کے دین کی جو اصل الاصول ہے، ان کے دین کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سروم دکھم، کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف اور صرف دکھ کا نام ہے۔ انسان کی زندگی دکھ ہے، اور دکھ کے سوا انسان کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ یہ بدھ مت جو دین ہے ان کا، ان کی اصل اصول ہے۔ اس طرح علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر، شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھول کے لیے یہ زندگی پھولوں کی سیج ہے، پھول کے لیے یہ زندگی آرائشوں کا گھر ہے، لیکن اسی شمع کے لیے یہ زندگی دردناک عذاب ہے کہ وہ ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ اب اس غم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ خود سوزی کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے، اپنی زندگی کا اپنے ہاتھ سے چراغ گل کر کے، اپنے آپ کو چلتی ٹرین کے آگے لٹا کر، دریا میں خود کو ڈبو کر وہ اس دنیا کے غم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب غم انسان کی زندگی کا حصہ تو ہے، ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ ہمارا دین اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آیا غم کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان پر مصیبت آ جائے، مشکلات اس کو گھیر لیں، غربت و افلاس اس کا گھیرا تنگ کر دے، کوئی پیارا خود سے جدا ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں بیٹا اس جہان فانی سے کوچ کر جائے، تو اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے کس طرح اس غم کا، اس مصیبت کا سامنا کرنا ہے، اور کس طرح
اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج تک ہم ان غموں اور مصیبتوں کے نقصانات ہی سنتے آئے ہیں۔ آج چند ایک فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ اگر انسان کو کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی رنج و غم کا سامنا کرنا پڑ جائے، درد و الم کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں احادیث کی کتب میں ایک بہت ہی اپروپریٹ لفظ ملتا ہے، اور وہ ہے تسلیم و رضا۔ تسلیم و رضا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر سر تسلیم خم کر دینا، یہ اسلام کا پہلا درس ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سر کو جھکا لینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ میں نے قرآن مجید کی سورۃ التغابن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا جہان میں بسنے والے لوگوں، ما اصاب من مصیبت، تم تک کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تم تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، تم تک کوئی مشقت نہیں پہنچتی، کوئی بیماری تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا امر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ یہ رب کی فلسفی ہے۔ اسلام اس طرح سے، قرآن اس طرح سے ایک مسلمان مومن کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جس کا یہ یقین ہے، جس کا یہ ایمان ہے، جس کا یہ یقین کامل ہے کہ کوئی بھی تکلیف اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہدی قلبہ، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راحت عطا کرتے ہیں۔ غم اپنی جگہ پہ صحیح، درد اپنی جگہ پہ صحیح، رنج و الم اپنی جگہ پر، درد و الم اپنی جگہ پر، اللہ اس کے دل کو راحت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، یہ یقین رکھنا پڑے گا، یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں بندہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں، یہ کس طرح سے ایک مومن بندے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی بھی تکلیف زمین میں نہیں پہنچتی۔ اب زمین کو کون سی تکالیف پہنچ سکتی ہے؟ اس زمین پر وہ آفات ہو سکتی ہیں، سیلاب ہو سکتے ہیں، زلزلے ہو سکتے ہیں، دوسری جو کلیمٹیز ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم،
اور نہ ہی تمہاری جانوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے پہلے سے ایک کتاب میں محفوظ کر کے لکھ دیا ہے اور یہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے. اب اصل بات لِكَيْ لَا تَخْسَرُوا، یہ ان مصائب اور تکالیف کا فائدہ مومن کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ یقین بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَخْسَرُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھن جائے. لِكَيْ لَا تَخْسَرُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تم افسوس مت کرو اس چیز پر جو تم سے چھن جائے. کاروبار چلتا تھا، اس میں نقصان ہو گیا. بیٹے سے محبت تھی، جگر کا گوشہ کھو گیا. روڈ پر چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر افسوس مت کرو. لِكَيْ لَا تَخْسَرُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر شیخیاں مت بگاڑو، اس پر غرور اور تکبر مت کرو. یہ فلسفہ ہے دین حق کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تم کو عطا کیا اس پر شکر کرتے رہو، جو ہم نے تم سے لے لیا اس پر صبر کرتے رہو. اللہ پر توکل کا ذریعہ. ہمیں اس طرح نہیں بننا جس طرح سورۃ الحج میں اللہ رب العزت ایک گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حرف، ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب کنارے سے کیا مراد ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ انسان ہے جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، جب اس کو راحت ملتی ہے، جب اس کو نعمت ملتی ہے، جب اس کا بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، جب اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، جب اسے نعمتیں گھیر لیتی ہیں، خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، یہ اطمینان کا اظہار کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، خوشیوں کے شادیانے بجاتا ہے. جگہ جگہ گلی گلی لوگوں کو بتاتا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جیسے ہی اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جیسے ہی اس پر کوئی مشقت آتی ہے، جیسے ہی امتحان آتا ہے، جیسا ہی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اپنے منہ کے بل پیچھے کو دوڑ لگا دیتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ اس کو دنیا میں بھی خسارہ ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی خسارے کے سوا، نا امیدی کے سوا، ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. تو اصل مومن شخص وہ ہے جب خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اس کو کوئی تنگی پہنچتی ہے، تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مفلسی اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. دوسری چیز، پہلا، مومن شخص کا اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے مسائل کی وجہ سے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالی کی رحمت حاصل ہوتی ہے. کس طرح؟ سورۃ البقرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ ضرور میں تم کو آزماؤں گا.
کن چیزوں کے ساتھ؟ من الخوف، خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، تمہارے بینک بیلنس کو زیرو کر کے، تمہیں سر پر لا کر تمہیں آزماؤں گا، والانفس، تمہارے پیاروں کو تم سے جدا کر کے تمہیں آزماؤں گا، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزماؤں گا، اناج میں کمی کر کے تمہیں آزماؤں گا، وبشر الصابرین، اور بشارت کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی مصیبت اور درد آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میری رحمتیں برستی ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وقت کی کمی ہے اس لیے میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ان مسائل کا، تکالیف کا مومن کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها عنه خطاياه۔ اب دیکھیے کوئی لفظ بچتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو من نصب، کوئی تھکان، کوئی تھکا دینے والی چیز، ولا وصب، کوئی غم، کوئی مصیبت، ولا ہم، کوئی غم، ولا حزن، کوئی درد، ولا حزن، کوئی تکلیف، ولا غم، کوئی غم، حتی الشوکۃ یشاقها، حتیٰ کہ جب ایک مومن شخص کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها عنہ خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ آج ہم جگہ جگہ پہ سنتے ہیں کوئی اینگزائٹی کا شکار ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی بائیپولر ڈس آرڈر کا شکار ہے، جی مصیبتیں بہت ہیں، مشقتیں بہت ہیں، مصیبتیں مشقتیں وہیں رہیں گی۔ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ دل کو راحت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ دل کو سکون بھی عطا فرمائیں گے اور گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آخری حدیث سناتا ہوں، عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، حیرت انگیز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کس طرح مومن کا معاملہ عجیب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا جو بھی کام ہوتا ہے اس میں اللہ نے اس کے لیے خیر رکھ دی، اس کو کسی بھی طرح سے نقصان، اٹس اے ون ون گیم، ون ون گیم۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کے ہر عمل، ہر کام میں خیر ہے۔ کس طرح؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شرط لگائی کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا داتا مانتا ہے، جو اللہ کو اپنا رازق مانتا
جو اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اصابتہ سراء شکر. جب مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے، جب مومن کو کوئی راحت ملتی ہے، جب مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے، سراء شکر، اللہ کے سامنے سر پہ سجدہ ہو کر شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر درد و الم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رنج و غم اسے گھیر لیتے ہیں، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، صبر، اس پر صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتریاں لکھ دیتے ہیں. صبر کے بہت زیادہ فوائد ہیں. یہ جو مصائب تکالیف انسان پہ آتی ہیں ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں. شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ بندے کا اللہ پہ ایمان کامل ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس درد کو بھی اس کے لیے دوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس درد کو اس کے لیے باعث شفا کرتے ہیں. تو کوئی بھی غم جب کسی مومن شخص پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غم کے بدلے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اور جب کسی گناہگار شخص پر آتا ہے، اللہ پر ایمان تو ہے، یقین تو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا